قرآن کریم میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک گناہ بخش دیتا ہے لیکن شرک کا گناہ نہیں بخشتا. ان اللہ یغفر ان یشرک بہ آیت بشک نہ پڑھیں. مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہ بخش دیتا ہے اور مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، مگر شرک کو نہیں بخشتا. شرک نہیں بخشتا. تو دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل لعباد الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. ٹھیک ہے. تو یہ ایک خلش پیدا کرتی ہے ذہن میں. کوئی خلش کی بات ہی نہیں ہے اس میں. وہ جو ہے نا بخشنے کا پہلا مضمون وہ زندگی سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ موت کے بعد سے تعلق رکھتا ہے. اور یہ جو مضمون ہے یہ زندگی سے تعلق رکھتا ہے جو دوسری آیت آپ نے پڑھی ہے. جی. اگر شرک کا گناہ ایسا سمجھا جائے کہ وہ کبھی توبہ کے باوجود نہیں بخشا جاتا تو رسول اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے تو سارے ہی پھر رحمت سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، کیونکہ بڑی بھاری تعداد مشرکوں میں سے آئی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والے سارے گئے بیچارے، کیونکہ بڑے پکے مشرک ہوا کرتے تھے. اس آیت کا غلط مفہوم سمجھیں گے تو پھر تضاد پیدا ہوگا. شرک سے مراد یہ ہے کہ جو شرک کی حالت پر مر جاتا ہے چونکہ اس کا خدائی اور ہے اسی اللہ کو بخشے گا اس کے گناہ. اس کے جو معبود ہے اس سے بخشواتا پھرے. خدا اس کے بخشتا ہے جو اس کو معبود کہتا ہے، جو اس کے حضور گر جاتا ہے، کیونکہ بخشش کا اس انکسار سے اور تضرع سے تعلق ہے. تو مراد یہ بڑا طبی قدرتی نتیجہ ہے اس حقیقت کا کہ جو شخص کسی اور سے تمنا رکھتے ہوئے مر جائے اور وہ ہو نہ تو دوسرے کو پھر کیا ضرورت ہے اس کے گناہ بخشے. اس سے تو نہ اس نے مطالبہ کیا، نہ خواہش کی، نہ حق کمایا. لیکن جو زندگی میں سب کو ٹھکرا دیتا ہے، بت توڑ دیتا ہے اور اس کو معبود کہہ دیتا ہے، اس کے ساتھ تو اس آیت کا کوئی دور کا بھی تعلق نہیں. اس کے لیے وہی ہے کہ جتنا مرضی تمہیں گناہ کرنی، جو مرضی شرک کیا ہو، یاد رکھنا اب چونکہ زندگی میں تم توبہ کر چکے ہو اور خدا کی طرف مائل ہو، اللہ سب گناہ بخش سکتا ہے.